السلام علیکم۔ کراچی اتحاد گروپ میں متاثرین کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر احتشام سید کراچی سے۔ بھائی ابھی تو لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ شاید صبر کا پیمانہ بھی وہ لبریز ہو رہا ہے، تو اب مسئلے یہی حال ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو کافی لوگ سمجھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھا رہے ہیں یا لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ پھر الٹرنیٹ اس کا کوئی کر نہیں رہے نا، کوئی اور سلوشن نہیں دے رہے۔ تو میرے ساتھ بھی کافی لوگ انوالو ہیں اور ایک اچھی بڑی اماؤنٹ ہے ہماری بھی۔ تو اب سنا یہ ہے کہ بھئی شاید ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ اپریل میں، ممکن ہے کہ اپریل کا اپریل کا اینڈ ہی شاید ہو، کہ اپریل کے اینڈ تک 30 اپریل تک شاید یہ 105 والی کلیئرنس کر دیں، اللہ کرے کہ کر دیں۔ اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ میں صرف یہ کہ آپ سب کی ایک رائے بھی جاننا چاہوں گا، اور سینئر جو بیٹھے ہوئے ہیں افضل صاحب اور افضل شاہ صاحب اور عبداللہ بھائی اور ہمارے دوسرے سینئر جو لوگ ساتھ ہیں، وہ بھی ان سے بھی ان کی رائے بھی لینا چاہوں گا کہ اگر ہم ویٹ کر لیتے ہیں 30 اپریل تک کا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اگر اس دوران انہوں نے یہ پیمنٹس دینی شروع کر دیں، سٹارٹ کرنی شروع کر دیں، اور میجارٹی لوگوں کو اوپنلی دینا شروع کر دیا، اور جن لوگوں کو پیمنٹیں ملتی جائیں ان کا یہ فرض ہوگا کہ وہ گروپس میں آ کر شیئر کریں اور بتائیں کہ انہوں نے پیمنٹیں لی، یہ نہیں کہ پیمنٹیں لے کے نکلتے جائیں سب کو، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو۔ 1 مئی کے بعد سے پھر ہم لوگ سارے کے سارے پھر آزاد ہوں گے کوئی نہ کوئی لائے عمل اختیار کرنے میں، پھر کوئی کسی کی نہیں سنے گا غالباً، اور جس میں جو ایکشن لینا ہے۔ اب اگر یہ ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہیں تو ڈی ایچ اے کا مون صاحب کو بھی پتا ہے کہ ڈی ایچ اے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈی ایچ اے کا مطلب ہوتا ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، اور ڈیفنس کا نام ان کو پتا ہے کہ ڈیفنس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے اگر دفتر کھولا ہوا اور پیمنٹیں نہیں دیں اور لوگ انوالو ہیں، ڈیفنس والے لوگ شامل ہیں ہماری ٹیموں میں، تو پھر یہ خود سوچیں کہ یہ کس جگہ بیٹھ کر، اور اگر ان لوگوں سے یہ معاملات اس طرح کریں گے تو پھر وہ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ابھی جو ان کا حیدری آفس تھا اس کے بھی جو مالک مکان ہے وہ بھی آرمی کے کرنل صاحب ہیں، تو ہم ان سے بھی گائیڈنس لیں گے اور ان کی سپورٹ بھی حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ فوجی لوگ ہیں آرمی نیوی ایئر فورس کے، ان کے اپنے سورسز ہم یوز کرائیں گے، ہم پولیٹیکل سورسز یوز کرائیں گے، ہم گورنر ہاؤس کے سورسز یوز کریں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سورسز یوز کریں گے، بلاول ہاؤس کے سورسز یوز کریں گے، جہاں جہاں ہماری اپروچ ہوگی ہم اپنے سورسز یوز کریں گے، کوشش کریں گے۔ باقی یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم سب کوشش کریں گے، لیکن یہ 1 مئی کے بعد سے پھر ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ پھر اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے بھائی تو وہ اللہ مالک ہے، ابھی تک سب کا پیسہ ڈوبا ہوا ہی ہے نا، کسی کا کروڑ ہے، کسی کا 10 کروڑ ہے، کسی کا 1 لاکھ ہے، سب کا ہی ڈوبا ہوا ہے، مل تو نہیں رہا نا۔ اب جو انڈیویجول طور پہ لے رہے ہیں تو پھر اگر ہم لوگوں نے کوئی سورس لگایا اور ہمیں مل گیا تو ہماری نصیب، سب کو مل گیا، سب کا نصیب، سب کا ڈوب گیا سب کا نصیب، پھر کوئی کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے گا کہ جی آپ کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب اگر کوئی سینئر آگے یا کوئی مینیجر یا کوئی اسٹاکسٹ اسسٹنٹ اسٹاکسٹ کو یہ بات کرے کہ یار آپ لوگوں کے ایسا کرنے سے ہمارا اتنا لاس ہو رہا ہے تو آپ لوگ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ سامنے آ جائیں، وہ ہمیں گارنٹی دے دیں، وہ لکھ کر دے دیں، ہم نہیں کرتے، ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، وہ پھر اس کا جواب دیں، پھر ہمارا جو لاس ہوا پھر ہماری پیمنٹ ہے وہ نکال کے دیں ہمیں۔ 2 صورتوں میں نا، اگر ہمارے اوپر بلی ڈلے گی لاس کی تو پھر ہمارے لاس کی پھر ان کے اوپر بلی ڈلے گی، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو میری تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے، اور اس کے علاوہ میں معین الدین سرور صاحب سے، ایم ڈی صاحب جو ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان کے بھائی وقاص سرور سے گزارش کر رہا ہوں، شعیب صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ارشد علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، چیف اسٹاکسٹ ارشاد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، محمود اشرف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کائنڈلی آپ لوگ یہ ایشو ریزالو کروائیں، اس اپریل کے اندر کوشش کریں کہ 5 والوں کا ڈاٹا جو تھا وہ کلیئر کر دیں۔ میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اپریل کے اندر ان لوگوں کی اماؤنٹس کلیئر کر دیں تاکہ مزید پینک نہ پھیلے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سنا ہے کہ کمپنیاں کھول کے بیٹھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور مختلف ایریوں میں، تو بھائی یہ پاکستان میں کہاں چلے جائیں گے آپ؟ حیدرآباد چلے جاؤ، سکر چلے جاؤ، لڑکانہ چلے جاؤ، ہر جگہ پر ہیں، ہم ہر جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر پریشان ہو جائیں گے سارے۔ آپ کے دفتروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، پھر آپ لوگ خود بخود سامنے آ جاؤ گے، پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کمپنی میری نہیں ہے اور یہ آفس میرا نہیں ہے، پھر وہ خود بتا دیں گے جو وہاں بیٹھتے ہیں نا،
جن کے تھرو پھر یہ آفیسز چلیں گے، پھر وہ خود بتا دیں گے کہ یہ دفتر کس کا ہے اور پیچھے اونر کون ہے اور کام کس کا ہے، وہ خود بتا دیں گے. تو بہتر ہے کہ وہ وقت نہ آنے دیں آپ لوگ، اور مہربانی کریں ایم ڈی صاحب اور مین صاحب کائنڈلی پیمنٹس کلیئر کر دیں لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو یہ ڈھارس ہو جائے کہ مل رہی ہے، پیمنٹس آ رہی ہیں. ایک دم سے سارے نہیں دے سکیں گے آپ، ہمیں بھی اندازہ ہے، لیکن جو دے رہے ہیں یہ تھوڑی کہ آپ صرف انہی کو دے رہے ہیں کہ جن کے جو آپ کے گلے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. بھائی غریب لوگوں کو بھی پوچھیں. اب آپ لوگوں نے فون بند کیا، آپ لوگوں نے اتنے دنوں میں 2-3 مہینوں ہو گئے مین صاحب آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا مجھ سے. پہلے تو آپ لوگ بڑے رابطے کرتے تھے، جب انٹری لینی تھی، کام لیتے تھے تو آپ لوگ رات کو بھی فون کرتے تھے، دن کو بھی کرتے تھے، میٹنگیں بھی ہوتی تھیں، سارے کام ہوتے تھے. لیکن اس طرح جب وقت آپ کا نکل گیا، مطلب نکل گیا، تو اب آپ لوگوں نے مطلب کال کرنا چھوڑ دیا. تو لوکیشنیں تو آپ کی پتہ آ رہی ہیں، ہر چیز پتہ ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ٹریس ہو جاتی ہیں. اگر انٹرپول کے ذریعے باہر سے بندے آ سکتے ہیں نا، تو یہاں کراچی میں بندہ رہنا یا پاکستان میں بندوں کو ٹریس کرنا یا پکڑنا یہ کوئی معاملات بڑے معاملات نہیں ہے. تو اب وہ معاملات نہ آنے دیں. اور میری ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے جن لوگوں کے ان لوگوں سے رابطے ہیں، کائنڈلی ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ بھائی یوں سمجھ لیں کہ یہ میں نے متاثرین جو ہے ان کی طرف سے یہ 30 اپریل تک کی ایک ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد پھر اگر کسی نے کوئی بھی ایکشن لیا تو وہ آزاد ہوگا. پھر کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یہ پھر مطلب کسی کے اوپر بلی نہیں آئے گی، کوئی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے گا کسی کی. نقصان تو سب کا ہو ہی رہا ہے نا، ابھی بھی ہو ہی رہا ہے. تو پھر کائنڈلی تو یہ مجھے سینئر جو ہیں افضل شاہ صاحب، عبداللہ خان صاحب اور دوسرے سینئرز کائنڈلی بتائیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا یہ بات صحیح ہے، آپ لوگ اس سے متفق ہیں اور آپ لوگ اور باقی لوگ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.